السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جائے تو اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ سمجھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 48 کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کو منظور ہوگا، جس کے لیے ہوگا کہ اس لائق ہے، چھوٹے موٹے گناہ تو اس کے لیے معاف، کبیرے گناہ معاف نہیں، چھوٹے موٹے گناہ، صغیرے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی تو وہ معاف ہوگا۔ اور شرک سب سے بڑا اللہ کی نظر میں گناہ ہے۔ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے کبیرے گناہ ہیں نا، بڑے بڑے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سب سے بھاری گناہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 48 اب شرک کیا ہے؟ سمجھا؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ شرک کیا بتاتے ہیں؟ سورج کو خدا ماننا، یا کسی پیغمبر کو خدا ماننا، جیسے عیسیٰ کو مان رہے، ایسا سمجھاتے۔ چاند کو خدا ماننا، مورتی بنا لیے اسٹیچو، اس کو خدا ماننا شرک، یہ سمجھاتے۔ یہ سب شرک ہے۔ سمجھا؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، ایسا سمجھاتے۔ تو یہ تو سب کو سمجھ میں آتی موٹی موٹی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو شرک بولا ہے وہ غور کریے۔ قرآن میں اللہ بتائے نا شرک، اللہ بولا شرک نہیں کرنا، تو اللہ بتائے بھی کہ شرک کیا کیا چیز ہے، کیا کیا چیز شرک ہے، اللہ بتائے گا۔ یہ لوگ نہیں، یہ لوگ تو موٹی بات بتا کے اپنا دھندا چلانے، اپنی بات کو قائم رکھنے کے لیے، سمجھے، آپ گھماتے ہیں۔ اللہ کس کو شرک بولا وہ آپ دیکھیے۔ سمجھا؟ سورہ یونس آیت نمبر 18 یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے۔ اللہ کیا فرما رہے آگے؟ کہ میرے کو وہ بات بتاتے ہو جو مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کو تو معلوم تمہارا پرابلم کیا ہے، تم یہاں وہاں کہاں جا رہے ہو، کئی کلومیٹر دور، گھر سے باہر، دل میں کیا ہے تمہارا، کیا پرابلم، اللہ کو معلوم۔ اس لیے اللہ بول رہا ہے کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو آسمان زمین میں اس کو معلوم ہے، اس کو تو سب معلوم ہے کیا چاہیے تمہارا، کیا پرابلم ہے، کیا تمہاری مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، تو تم سفارش لگا۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سورہ یونس آیت 18۔ سمجھا؟ کھول کے پڑھیے نا، آپ کے گھر میں تو قرآن ہے۔ بریلوی حضرات، درگاہ مزار، سفارش وسیلہ لگانے والے، تو اللہ بول رہا ہے سفارش وسیلہ شرک ہے۔ آپ اپنے گھر میں کھولیے نا، قرآن تو ہے نا، کنز ایمان، آپ مانتے ہیں نا احمد رضا خان کا قرآن، تو ان کا ہی پڑھیے نا، ان کے کھول کے دیکھیے سورہ یونس آیت 18۔ سفارش کرنا شرک ہے۔ وسیلہ، سفارش وسیلہ کی چیز ہے، الگ نہیں، سمجھے آپ، شرک ہے۔ اور اللہ بتا رہے شرک بول دیے، دیکھیے آپ شرک کس کو اللہ بول رہا ہے، یہ لوگ کس کو شرک بتا رہے ہیں، وہ تو موٹا شرک ہے، سورج کو پوجنا، چاند کو، مورتی کو، اس کو پوجنا، سمجھا، پیغمبر کو پوجنا یا کسی انسان کو پوجنا، وہ تو موٹا شرک ہے، وہ تو سب کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ باریکی شرک بتاتا ہے، تاکہ باریک سے لے کے اوپر تک کے اللہ بتا دیتا ہے۔ سورج کو مت پوجو اللہ بول رہا ہے نا، تو وہ موٹا، کہ باریک کیا ہے شرک، سفارش وسیلہ شرک، اسی میں مبتلا ہے نا ایک گروہ، کروڑوں لوگ، 40-50 کروڑ لوگ، سفارش وسیلہ، سمجھا کیا یہ؟ آپ تو شرک کو پتہ ہی نہیں، آپ کو اللہ بتا رہا ہے تو پھر بھی نہیں مان رہے، تو پھر جاؤ، اللہ بول رہا ہے نا شرک ہے، سفارش وسیلہ شرک ہے، اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، آپ قرآن کھول کے دیکھ لو، کچھ سمجھ میں آئے۔ اب یہ ایک قسم کی شرک ہو گئی۔ دوسری، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا، شرک، حرام، سمجھا، حرام ہے، اللہ بول دیا، حرام بولا ہے، وہاں دیکھ لو آپ، سورہ بقرہ 173 میں، سورہ انعام میں بھی ہے 145 نمبر میں، سمجھا، سورہ نحل میں بھی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا
نام لے لیا گیا شرک ہے، سورہ نحل 115، سمجھا؟ تو یہ بھی ایک حرام شرک ہے۔ اللہ کے نام ہی کا آپ کھلا سکتے، فی سبیل اللہ بولتے، اللہ کی راہ میں کھلاؤ، ان کے نام کا دیکھ چڑھانا ہی جائز ہے۔ چڑھتی نا دیکھ 11ویں کی عبد القادر جیلانی کے نام کا کھلا رہے، بناتے ہیں ان کا، عبد القادر جیلانی کے بولتے بھی عبد القادر جیلانی کی نیاز، حرام ہے، شرک ہے، سمجھا؟ کنڈے کی نیاز امام جعفر کے نام کی، شرک ہے، حرام ہے، اللہ کے سوا یہ لوگ اللہ ہے کیا؟ یہ جن کے نام کا کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ بول رہا ہے میرے بندے کا نام کا مت کرو، انہوں نے تم کو نہیں پیدا کیا، آنکھ دل دماغ انہوں نے نہیں دیا، زمین آسمان انہوں نے نہیں بنایا، صرف میں نے کیا ہوں، صرف میں ہوں جس کے نام کا کھلایا جائے، جس کے نام کا دیکھ چڑھایا جائے، سمجھا؟ علی کے نام کا، حسین کے نام کا، سمجھا؟ کیا ہے لوگوں کو بنا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا کوئی بھی چیز پہ، مٹھائی ہو، بوندی ہو، پیڑا ہو، لڈو، جلیبی، کھچڑا ہو، شربت ہو، بریانی ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے سوا کسی کا نام لے لیا گیا، ان کے نام کی، حرام۔ اللہ بول رہا ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے کا کریں گے تو وہ لوگ خوش ہوئیں گے سوچو آپ ایسا سوچ رہے ہیں اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، سمجھا آپ؟ کیوں منع فرمایا؟ حرام ہے ان کے نام کا، اللہ بولا اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا جائز ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کے نام کا قرآن میں ہی بول دیتا اللہ، ہے نا؟ سمجھا؟ یہ سب شرک ہے، حرام ہے، منع ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے، اللہ کے نام کے بجائے دوسرے کا شریک۔ شرک بولتے کس کو یہ بھی تو آپ سمجھو، آپ اور اللہ کے بیچ میں تھرڈ پرسن آ گیا، تیسرا، تو شریک کیا آپ نے، سفارش میں شریک کیا، یہ اللہ کی سفارش ہے، یہ نہیں آپ اور اللہ کے بیچ میں یہ سفارش ہے، ولی اللہ، پیغمبر، صحابی، تو تین آگے تو دونوں کے بیچ میں شریک کرنے کو شرک بولتے ہیں، سمجھ؟ آپ بولتے ہیں نا میرے اور تمہارے، آپ دنیا میں بھی بولتے ہیں نا میرے اور ان کے بیچ میں کوئی تیسرا شریک نہیں تھا، کوئی کام آپ کرو دو آدمی، بھائی میں اور وہ، ہم دونوں کے بیچ میں تیسرا کوئی شریک نہیں تھا اس کام میں، جو آپ کام کر رہے کوئی بھی دنیا کا، بولتے نا، تو شریک کرنے کو شرک بولتے ہیں۔ اللہ بتایا نا سفارش، بیچ میں تھرڈ پرسن تیسرا آ جائے تو شرک، اللہ بتا رہا ہے سفارش وسیلہ۔ اور پہلی بات اللہ یہ بھی بول رہا ہے اور بھی سمجھا رہا طریقے سے، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، اور وہ ان کے کچھ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ہے نا؟ سورہ یونس میں بھی بولا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، سمجھا؟ یہاں بھی بول رہا ہوں تمہاری پکار سے ہی بے خبر ہے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری عبادت پکار کا انکار کر دیں گے، پرستش کا، سب تو بول رہا ہے نا اللہ، شرک، یہ سب شرک ہے، سمجھا؟ پیغمبروں کو پکارنا شرک ہے، پکار رہے نا یا عیسیٰ ہیلپ، عیسیٰ علیہ السلام مدد کرو، یا ولی اللہ مدد کرو، سمجھا؟ سب شرک ہے، اللہ بتا رہا ہے شرک، آپ سمجھو، آپ اللہ بول رہا ہے ڈائریکٹ پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن، سورہ کا 2 نام ہے، غافر بھی لکھتے ہیں، مومن، آیت نمبر 60 نمبر کی آیت، تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو، ڈائریکٹ اللہ بول رہا ہے مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، آنا کو نہیں کرتے، نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم گناہ گار ہیں، سفارش کے بغیر نہیں سنتا، یہ آنا کو نہیں ہے، جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے وہ ان قریب جہنم میں جائیں گے، دیکھو سورہ مومن آیت نمبر 60، غافر بھی بولتے ہیں، آیت نمبر 60 پڑھ کے دیکھو، ڈائریکٹ پکارنے بولا ہے، اور آپ پکارتے بھی ہیں، آپ کو نہیں پتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ڈائریکٹ پکار رہے نا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واسطہ وسیلہ آپ کہاں لے رہے تھے، سفارش، ڈائریکٹ پکارے نا آپ، تو جب نہیں سنتا تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین مت پڑھو، جب آپ بولتے ڈائریکٹ نہیں سنتا، وسیلے سے سنتا، ہم گناہ گار ہیں نہیں سنتا، تو
پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی چھوڑ دو آپ بولنا نماز میں، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں سنتا آپ بولتے ہیں نا، تو پھر کیوں بولتے ہو ڈائریکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہی تو بول رہے ہیں نا یہ ایاک نعبد۔ ارے سمجھو بھائی، کدھر چکر میں پڑے، باپ دادا کرتے چلے آئے۔ وہ بھی بول دیا اللہ نے سورہ بقرہ آیت 170، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ ایسا بول رہے آج بھی ہے باپ دادا کرتے، تو اللہ آگے فرما رہا ہے کوئی آیت میں سورہ بقرہ 170 170، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ ہدایت نہیں رکھتے ہوں یا کوئی علم نہیں رکھتے ہوں، پھر بھی اسی پہ چلیں گے۔ سمجھو آپ، سب بات کا جواب ہے قرآن میں، سمجھا؟ شرک، تو یہ مت سوچو شرک نہیں کرے تو دوسرے گناہ کرے تو چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ بہت لوگ بولتے ہیں میں دیکھو ہم شرک نہیں کرتے، کیا کر رہے ہیں؟ گانا بجانا، ناچ ڈانس، سیریل، پکچر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم شرک نہیں کرتے، میرے کو بولے نا ہم شرک نہیں کرتے، میں بولا یہ کیا ہے سب یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بولے تو اللہ معاف کر دے گا، بولا نا شرک کے علاوہ، تو یہ ایک گمراہی الگ۔ اللہ تو بولا ہے بے حیائی بری بات روکتی نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45، نماز بے حیائی بری بات کو روکتی۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ایک ننگا سین، ڈانس، کیمرہ، گانا بجانا سب الٹ پلٹ دکھتا ہے نا اسکرین پہ، ٹی وی پہ، تو یہ کیا کبیرہ گناہ، فحشات، برائی اور فحشات سے نماز رکتی، تو آپ کی نہیں رکتی تو پھر آپ بھی کبیرہ گناہ۔ یہ سوچ رہے شرک نہیں کرتے، ارے کبیرہ گناہ بھی کدھر ہے؟ لکھا ہے نا جو گناہ کرنے والے بار بار، ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، سورہ نساء آیت دیکھ لو آپ، 17 18 دونوں دیکھ لو، یہ گناہ ہے کبیرہ۔ زنا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سورہ فرقان آیت 68 69 68 69 دونوں آیت دیکھ لو، ہمیشہ رہے گا زنا کرنے، تو یہ شرک کا ہے، شرک نہیں ہے نا، کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ سے بھی یہ غفلت نہیں ہے، وہ تو بتانا چاہ رہا اللہ کہ تمام گناہوں میں سب سے ٹاپ لیول کا جو کبیرہ بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ مقصود اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک تو نہیں، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کبھی کوئی غلطی سے کچھ بول دیا کس کو اونچ نیچ، پھونک تڑاک، جھڑکی، یہ وہ، تو وہ سب معاف ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہے۔ وہ آپ سوچ رہے کہ بھائی کبیرہ گناہ کر سکتے، ناچ گانا بجانا دیکھ سکتے، ایسا نہیں، یہ بھی گناہ ہے، سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ بولا نا فحشات بری بات سے بچو، تو فحشات سب دکھتا ہے ٹی وی پہ، اسکرین پہ، موبائل، تو فحشات سے بھی بچو۔ پھر سمجھ آپ، سورہ نیسا میں بھی جس نے ایک مسلمان کا قتل کیا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مسلمان کا قتل جان بوجھ کے کیا، ہاں جانے میں ہو گیا تو چلو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ زنا بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، زنا کرنے والا، قتل ہے، دو سورہ نساء میں بھی دیکھ لو، تو یہ شرک تھوڑی ہے قتل، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے نا، سمجھو آپ، یہ غفلت میں مت رہنا شرک نہیں کر رہا ہوں، الٹ پلٹ زمین ہڑپ، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نبی نے فرمایا جس نے زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا مارا، کسی کا پیسہ حق مارا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ سب ہمیشہ ہی جانا جائیں گے، تھوڑے دن سزا بھگت کے آئیں گے، یہ غلط بات ہے، یہودیوں کی بات ہے، ایمان والوں کی بات نہیں، یہودی لوگ کی بات ہے، سمجھا؟ یہود کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں مگر گنتی کے چند روز، سورہ بقرہ آیت 80، سمجھا؟ آپ لوگ یہ مت سوچو جہنم میں ایک بار گیا تو اس میں ہمیشہ رہے گا، لکھا پورے قرآن، سمجھا؟ میں جو بول رہا ہوں ساری بات ایک دم قرآن کے اکارڈنگ، قرآن کی آیت کے مطابق۔ سورہ جن دیکھ لو آپ، کھول کے آیت نمبر 23، سورہ جن آیت نمبر 23، جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی لکھا وہاں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، گناہ کے کام کرے گا۔ نافرمانی کیا؟ اللہ کی رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ گناہ کے کام کرے گا، اللہ جو منع کیا وہ تم کر رہے ہو، جو منع کیا وہ مت کر رہے ہو، سود منع ہے، سود سے لین دین کر رہے ہو، لینا دینا، گواہی سائن کرنا بھی منع ہے، وٹنس بھی منع ہے، سود میں کر رہے ہو، سارے اعمال برباد، جاؤ۔ کیا لکھا ہے سورہ جن آیت 23، جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پیور بات ہے، اور آپ کو تو ایسا دیا ہے کہ کلمہ پڑھے جنت، گناہ کرے تو سزا بھگت کے واپس جنت تھوڑے دن میں، یہ سب الٹ پلٹ گمراہی، سمجھ آ؟ شرک
معاف نہیں, یہ کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں. اگر توبہ کر دی, ہاں شرک بھی کر رہے ہیں, مورتی پوج رہے ہیں, وہ درگاہ مزار, ان کو پکار, ان کو سفارش, ان کو وسیلہ, تب چھوڑ دیے, توبہ کر کے سدھر گئے تو شرک بھی معاف. زندگی میں حیات میں توبہ کر کے چھوڑ دیے, سب کا معاف ہے. بت پرستی معاف, قبر پرستی معاف, ولیوں کو پکارنا معاف, ان کے نام کا کھانا بند کر دیے, دیکھ چڑھانا بند, تو سب معاف. شرک بھی معاف ہے یہی ہے حیات میں. اور مر گئے تو وہاں تو پھنس گئے, شرک بھی شرک کر کے بھی پھنس گئے, اور کبیرے گناہ بڑے بڑے جو کیے سب, غلط غلط, زنا, چوری, ڈاکہ, ہڑپنا, زمین جائیداد میں پراپرٹی نہیں دینا, وراثت میں گھپلے کرنا, سمجھا آپ, سب بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے شرک بہت سنگین گناہ ہے, یعنی تمام گناہوں میں ٹاپ لیول کا بڑا شرک ہے. اس کے بعد پھر گناہ ہے کبیرے, چوری, زنا, سود, لون, حق مارنا, سمجھے آپ, فحشات, بری بات, گانا بجانا, ننگا, سب سب کبیرے گناہ, سب کا ٹھکانا جہنم ہے نا. جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں ہمیشہ. بولے تو سورہ جن آیت نمبر 23 آپ کھول کے سب پڑھو, خالی متقی کے لیے جنت ہے, سمجھا. جو لوگ پرہیزگار ہے, گناہ سے بچتے, گناہ نہیں کرتے, انہی کے لیے جنت ہے. پورے قرآن میں دیکھ لو, جنت صرف متقی لوگ کے لیے, جنت صرف متقی, ہر آیت میں ملے. پرہیزگار جو گناہ سے بچتے اس کو متقی بولتے, سمجھا. سورہ زمر آیت 65 میں فرمایا اللہ نے, سمجھا. اے نبی, ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے پہلے پیغمبر کو بھی کہے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا سارا کیا کرایا اکارت ہو جائے گا. اب یہاں بھی شرک کی وہ بتا رہے کہ شرک کتنا سنگین ہے, پیغمبر کو بول رہے ہیں, پہلے کے پیغمبر کو بھی بولے, ان کو پیغمبر نماز, روزہ, حج, زکات سب کرتے ہیں نا, نیک اعمال, اور پیغمبر بھی ہے, ایک ہوتا بھی ہے پیغمبر. اللہ اللہ سارے اعمال لایا, پیغمبر کو بول رہا ہے. سورہ زمر آیت 65 کھول کے دیکھو, سمجھ میں آ رہی بات. شرک کی سنگینیت بتا رہا ہے شرک, سمجھا. اور اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ پکارنا, ساتھ میں نا سفارش وسیلہ, یہ ساتھ, اور اللہ کے سوا پکارنا کیا, اللہ کے علاوہ, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا بابا, یا خواجہ مدد, یا ولی اللہ مدد, یہ ڈائریکٹ پکارنا. ایک تو گروہ ڈائریکٹ پکارتا, اور جو انٹیلیجنٹ عقل مند ہے بولتے ہم لوگ نہیں پکارتے, ہم لوگ سفارش وسیلہ لگاتے. کوئی چالاک, اللہ بول رہا ہے چالاک بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوشیار, اللہ بول رہا ہے وسیلہ سفارش بھی شرک, سمجھا, سمجھیے. اور یہ اور گمراہ کرتے ہیں. کیسا گمراہ کرتے ہیں بتاتا ہوں آپ کو. بولے نہیں وہ تو بتوں کے بارے میں, یہ عوام کو ایسا دھوکہ چکما دیتے ہیں, خالی مفتی عوام کو, جو پڑھا لکھا اس کو نہیں دے پائیں گے. اللہ بولا نا جو قرآن کو پکڑا اس کو گمراہ کوئی نہیں کرتا. اللہ بولا, نبی بولے قرآن کو مضبوطی پکڑو کبھی گمراہ نہیں, سمجھا. اللہ بھی بول رہا ہے, نبی بھی. کیا چکما دیتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں. ارے تو وہ بت بناتے تھے پہلے کے زمانے میں, اللہ کو ماننے والے مشرکین, شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں, سمجھا. شرک آپ کریں تو آپ مشرک ہو گئے, شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں. وہ لوگ مشرکین مکہ, وہ اللہ کو مانتے تھے. قرآن کھول کے دیکھ لو, ان سے پوچھو ہے نبی آسمان زمین کون بنایا, تو نبی پوچھتے تھے تو بولتے اللہ بنایا. کون زندہ کرتا مردہ, کون جلاتا مارتا ہے, تو بولے اللہ. تو اس کا مطلب اللہ کے ماننے والے تھے. پہلے مورتی بناتے تھے, اسٹیچو. اب مورتی نہیں بناتے مسلمان لوگ, قبر. بات ہے کہ نہیں, مورتی مر گئے والے کی بھی مورتی, اب یہاں مر گئے والے کی بھی قبر, وہ بھی ولی اللہ, یہ بھی ولی. تو جو جن کی وہ بناتے تھے نا نیک لوگ کے تھے, پیغمبروں کے, ولیوں کے, سمجھا. بخاری کے حدیث میں نام بھی دیے, لات, منات, یعوش, سمجھا. یہ سب نیک لوگ جو مر جاتے تھے ان کی وہ لوگ مرتے. آج نیک لوگ مر جاتے تو پکی قبر, مزار, یہ چیز ہے نا. مر گئے دونوں ولی اللہ. بولے نہیں بھوت, ارے بھوت بتاتے تھے پہلے لیکن ولی اللہ کی. آپ کو لوگوں کو دھوکہ دیتے نا, تو دیکھو سورہ فرقان آیت نمبر 17-18 کھول کے دیکھو. اللہ قیامت میں ان سے پوچھے گا ولی اللہ سے, کیا تم نے انہیں کو بولا تھا مجھ کو پکارنا, یا گمراہ تم نے کیا؟ تو وہ بولیں گے اللہ تو پاک ہے, ہمیں شایا نہیں کہ ہم یہ باتیں ان کو بولے. تو نے ان کو مال دولت اور برتنے کا سامان دیا تو تیری یہ بات بول رہے. تو ولی اللہ بول رہے تو پاک ہے اللہ, ہم یہ سب باتیں کہاں بولیں گے. تو کون بول رہا ہے بولو, ولی اللہ. ولی اللہ بول رہے ہیں نا, سورہ فرقان 17-18 دیکھو.
लोगों को धोखा मत दो, हकीकत बताओ, अपने तो खुद तो जाएंगे जन्नत में, लोगों को भी लेके जाएंगे। समझा? शिर्क की संगीनियत बताया है सूर्य अनाम आयत नंबर 82 जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क से पाक रखा, शिर्क से खलत मलत मिलावट नहीं किया, ईमान के साथ शिर्क नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है, वही हिदायत याफ्ता है। सूर्य अनाम आयत 82 खोल के देख लो। समझा? फिर 83, 84, 85, 86 ये भी पढ़ो। पैगंबरों के नाम 18 पैगंबरों के नाम है, ले आए मूसा, ईसा, इस्माइल, इदरीस, अय्यूब, इब्राहिम, सबका नाम लेके बोला। आयत नंबर 88 88 में अगर ये पैगंबर भी शिर्क करते तो इनका सारा किया कराया अकारत हो जाता। पैगंबरी भी गई, नमाज रोजा नेक अमल सब बर्बाद अगर शिर्क करते तो। ये नहीं बोल रहे, वार्निंग दे रहे कि ये भी करते तो हम नहीं छोड़ते। सूरह जुमर में बोले ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत 65 में, वही बात यहाँ भी कि शिर्क करे तो आपको ही बोल रहे पिछले सारे अमाल बर्बाद। तो किसके लिए अमन जन्नत है? जो लोग ईमान लाए और ईमान में शिर्क से मिलावट नहीं, नमाज रोजा आज कर रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं। समझा? तो सारे अमाल बर्बाद, आपके हमारे सबके, अगर एक शिर्क किए तो। नमाज रोजा ज़कात नेक अमल सब बर्बाद, शिर्क किए तो। शिर्क क्या है? आप कुरान से लो ना, अल्लाह बताएगा ना शिर्क क्या है। अल्लाह से पूछो, अपने सवाल का जवाब है कुरान में। समझा? शिर्क गुनाह अजीम है। नमाज रोजा आज सब कर रहे, देख रहे ना, 50 करोड़ लोग कर रहे, शिर्क भी कर रहे, सिफारिश वसीला चादर, इनके नाम का खाना, उनके नाम का खाना, है ना, उनके सारे अमाल बर्बाद। अल्लाह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आप उठा के देख। समझा? सूरह जुमर में भी हम तो सिर्फ इनको इसलिए पूछते हैं कि अल्लाह के हमको मुकर्रब बना दे, करीब कर दे, अल्लाह के हमको वो कर दे। सूरह जुमर आयत 2 और 3 के भी खोल के देख लो, वली अल्लाह के बारे में बात हो रही है ना। हम तो सिर्फ इसलिए करते कि अल्लाह के करीब करते, तो अल्लाह के करीब कौन करेगा? वली अल्लाह ही करेंगे ना। तो वहां भी अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह इन बातों का फैसला कर देगा क़यामत, जो ये कर रहे हैं उलट पुलट। समझा? शिर्क की कई किस्में भी है। समझा? ये तो अल्लाह ने इतनी सारी बता दिया, समझे, इसको पुकार, उसको पुकार, उसके नाम का खाना, उसको सिफारिश। अरे इतनी भी अक्ल नहीं है तो वली अल्लाह सुन रहे। अभी जिंदा होते तो सुनते रहते क्या पूरे वर्ल्ड की बातें? वली अल्लाह पहले जिंदा रहते ना, बाद में मरते ना, इंतकाल हो, तो पूरे वर्ल्ड की बातें सुनते रहते क्या वली अल्लाह पर? अकल होना चाहिए ना भाई, सब जबानें भी इनको आती है। मज़ारों पे तो हर जबान वाला आ जाता अपनी जबान में। समझा? अकल नहीं, आप लोग जब तक अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग, कारोबार, लेन देन, बिजनेस, हर प्रॉपर्टी, दुनिया के हर काम में अकल इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ अकल इस्तेमाल नहीं करते, आलिम मुफ्ती बोला, मदरसा हमारा आलिम हमारा मुफ्ती, खत्म। समझा? सोचिए आप, बहुत अहम ये मुद्दा है शिर्क। समझा? लोग नेक काम समझ के कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना नेक काम कर रहे हैं हम, वली अल्लाह, उनके नाम, उनका पुकार, उन पे वसीला, उनके नाम का देग, उनके नाम की चादर, तो सोच रहे हैं नेक काम। तो नेक काम के लिए आप तोबा कभी नहीं करोगे। जब आप नेकी समझ रहे हैं, सब काम अच्छे काम है, नेक अल्लाह पूछ होता है, तो आपको फिर तोबा की तौफीक भी नहीं होगी। चोरी करने वाला समझता मैं चोर हूँ, कभी भी तोबा करके सुधर सकता है। जिना करने वाला हड़प किया तो रिटर्न दे के सुधर सकता है। समझा? लोन दे, ले रहा दे रहा, मालूम है मना है, वो ले रहा दे रहा, बाद में कभी सुधर भी सकता है, छोड़ दिया अगर, नहीं तो वही करते रह गए हमारे यहाँ, तो फिर नमाज रोजा सब मुंह पे मार दी जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। समझा? लेकिन तुम नेक अमल समझ के कर रहे हो, तोबा की तौफीक भी नहीं, तोबा नहीं करोगे ना। नेक काम के लिए कोई तोबा थोड़ी करता, गलत काम आप नेक समझ रहे हो, तोबा अस्तगफिरुल्लाह भी, अल्लाह की माफी भी नहीं मांगनी, आप ऐसे मर जाएंगे, खत्म। समझा? सोचिए आप क्या क्या अल्लाह ने फरमाया कुरान में। तर्जुमे से पढ़िए, मायने से पढ़िए, कुरानी रहनुमाई हिदायत है और कोई नहीं। आपको सिर्फ कुरानी रहनुमाई कर सकता है, हिदायत की किताब कुरान है ना। अल्लाह बोले सूरह जासियात में, तो हिदायत कुरान में। आप इधर उधर सुन रहे, उसकी बात, इसकी बात, अल्लाह की बात नहीं सुन रहे, सबकी बात सुन रहे, आलिम मुफ्ती मदरसा बाप दादा सबकी बात सुन रहे, अल्लाह की बात आप नहीं सुन रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।